بلند آواز سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاقتحامی سید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ بالقاسم محمد وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شهدوا الدين أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب بآواز بلند صلوات. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے. اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے. بندہ کوئی بھی ایسا نہ ہو جو آمین کہہ سکتا ہو اور وہ بندہ آمین نہ کہے. باراللہ اس نازک دور میں شیعہ سنی کو اتحاد اور اتفاق کی توفیق سے نوازے. آخری دعا منگوا رہا ہوں، کوشش کرنا آمین کہنا اور ثواب میں شریک ہو جانا. مالک ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں. ہم گناہگاروں کو وقت کے آخری سلطان کی زیارت نصیب فرمائے. کوشش کر کے درود مل کے بلند آواز سے تلاوت فرمائے. اجازت ہے نا اپنی شریف کی سدا سکھی رہیں، سدا آباد رہیں، سدا سلامت رہیں. صورتحال آپ تمام احباب دیکھ سکتے ہیں. جتنا اچھا پڑھنے والے تھے وہ سب مجھ سے پہلے پڑھ گئے ہیں اور جتنا اچھا پڑھنے والے رہتے ہیں تمام احباب برسر ممبر موجود ہیں. میرے بعد یہ نوکریاں ہوتی رہیں گی. بالکل حاضری والی بات ہے، راضی رہیے گا. میں سچویشن بھی بتاؤں گا اپنی کہ میں کس حالت میں کھڑا ہوں تو میرا وقت گزر جائے گا. یہ طالب علم کی حیثیت سے نوکری اور یہ عالی مدد. جستجو فضائل میں کرتا رہوں، مجھ کو قرآن رستہ دکھاتا رہے. میرے محترم بابو سارے سے جی، انکل عباس رضا جنڈوی صاحب، بھائی علی عمران جعفری صاحب، جناب حیدر رضوی صاحب، امام حسین کے مداح خانوں کی عزت کرنی چاہیے. یہ تمام احباب مجھ سے بہتر پڑھنے والے ہیں. ان اچھا پڑھنے والوں کی انجمن میں مجھ حقیر کی حیثیت بالکل اتنی سی ہے جتنی حیثیت کسی حسین چہرے پہ چھوٹے سے تیل کی ہو. بس راضی رہیے گا. مصرے کا میرے محترم بابا ریاض جی کے بیٹے تشریف فرمائے تو بس حاضری. جستجو فضائل میں کرتا رہوں، مجھ کو قرآن رستہ دکھاتا رہے. یہ جتنے احباب برسر ممبر تشریف فرمائے ان سب کا شعری ذوق بہت اچھا ہے. میں چوتھے مصرے پہ مانگ رہا ہوں اس اتنے سارے مجمع میں نوکر، بیٹا، مہمان، چھوٹا بھائی، امامیہ کالونی والوں مجھے دیکھنا، یہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، مجھے کچھ نہیں سمجھنا، مجھے امام حسین کا چھوٹا سا ظاہر سمجھنا. میں باوضو کھلوتا ہوں، یہ ہر بندے کے آگے میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. میں 4 سال کے بعد آپ تمام احباب کی زیارت کر رہا ہوں. چوتھے مصرے پہ مجھے صرف اتنا بتا دینا کہ مجھے ممبر چھوڑنا ہے یا 5 منٹ اور پڑھنا ہے، یہ فیصلہ کر دینا اور میں گیا. میں معافی مانگ کے سرکار کی بارگاہ میں کر رہا ہوں، میرے مولا جستجو ہاتھ اٹھانا اگر حق بنے، ورنہ یا علی مدد کمپیریزن والی بات ہی نہیں. میں چاہتا ہی نہیں کہ پہلے والے سے زیادہ لوں، میرے بعد والا میرے سے کم نہیں. یا علی مدد جو فیصلہ دل کرے وہ کرنا. اور میں گیا، میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں جستجو فضائل میں کرتا رہوں، مجھ کو قرآن رستہ دکھاتا رہے. خون دل سے میں اشعار کہتا رہوں، آسمانوں سے مضمون آتا رہے. اور میرے مولا میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں باہنر کیمیاگر ابو ذر تیرا میری مٹی کو سونا بناتا رہے. میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں، تو مجھے دیکھ کر مسکراتا رہے. مل کے نہ عمر کے برابر. میں قصیدہ تیرا زمن، میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں، میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں، تو مجھے دیکھ کر مسکراتا رہے. میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں، تو مجھے دیکھ کر مسکراتا، تو مجھے دیکھ کر مسکراتا. جوان ینگ جنریشن میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، جتنے جوان بیٹھے ہیں میں ان پہ راضی ہوں. تسی جتنے کھڑوتے ہو تواڈے میرے درمیان 14 ضامن فیصلہ کرے تو یا علی یا علی. میرے مولا میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں، تو مجھے دیکھ کر، مجھے دیکھنا، مسکراتا رہے. پھر اسی بیچ کانوں میں ہاتف کہے، ہاتف غیبی، پھر اسی بیچ کانوں میں ہاتف کہے، سر اٹھا دیکھ ابر کرم چھا گیا، تجھ سے راضی ہوا بادشاہ نجف، فاطمہ کو قصیدہ پسند آیا. جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں جنہیں حسین بادشاہ نے بولنے کی خیرات دی ہے، مل کے
میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں، تو مجھے دیکھ کر مسکراتا رہے، پھر اسی بیچ کانوں میں ہاتف کہے سر اٹھا دیکھ ابر کرم چھا گیا، تجھ سے راضی ہوا بادشاہ نجف۔ فاطمہ کو قصیدہ، فاطمہ کو بھائی علی عمران جعفری صاحب ذرا مصرے کا، مولانا بلال کاظمی صاحب کی نظم ہے جس کے میں چند اشعار پڑھ رہا ہوں۔ بخدا کوئی 2 دن پہلے 20 منٹ کی کال تھی اور یہ اس مصرے کی داد ہی ہوتی رہی، اللہ کرے میں سمجھا سکوں۔ حسین کون ہے؟ فاطمہ کو قصیدہ، یہ دیکھنا یا تو نہ بولنا، میں بڑے آرام سے کھڑوں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، میں قطعاً نہیں چاہتا، کوئی کمپیریزن والی بات ہی نہیں ہے، بڑے آرام سے پڑھوں تسلی سے، پہلے سے لے کے آخری تک سب کو ساتھ ملا کے چل رہا ہوں، سمجھو تو بولنا ورنہ یہ میں گیا، میرے سے اچھا پڑھنے والے بیٹھے ہیں۔ فاطمہ کو قصیدہ پسند آ گیا، جس کی تاراج ڈیہڑی کی خیرات سے 1-2 گھر نہیں کل خدائی پلے۔ جس کی تاراج ڈیہڑی کی زمن خیرات سے 1-2 گھر نہیں کل خدائی پلے، کل خدائی بخدا۔ بھائی علی عمران جعفری نے مجھے کوئی جو موٹیویشن دے دی ہے نا، جو انہوں نے مجھے موٹیویٹ کر دیا ہے، دل میرا بڑا ہے چوتھے مصرے کو ہر بندہ ویسے سمجھے جیسے یہ سمجھ گئے ہیں۔ حسین کون ہے؟ حسین کیا ہے؟ کبھی تم نے پہچانا ہے؟ جس کی تاراج ڈیہڑی کی خیرات سے، مجھے دیکھنا، 1-2 گھر نہیں کل خدائی پلے، جس کے اسم گرامی کے اعجاز سے ہر نبی ہر ولی کی مصیبت ٹلے، جس کے قدموں سے لپٹی ہوئی دھول کو اپنے چہرے پر ابن مظاہر ملے، جس کے بے شیر کی انگلیاں تھام کر آج تک کبریا کی مشیت چلے۔ جس کے بے شیر کی انگلیاں تھام کر، کالونی والوں مجھے نہ دیکھنا، علم دیکھنا، فیصلہ کرنا، اور میں گیا جس کے بے شیر کی انگلیاں تھام کر بھائی جان آج تک کبریا کی مشیت چلے۔ حسین کون ہے؟ کبھی تم نے پہچانا ہے؟ نوکری جس کے در کی سلیمان کرے، جس کی ادنا رعایا میں الیاس ہو، ایسے آقا کو کہتے ہیں شاہ ہدا، جس کے خدمت گزاروں میں عباس ہو۔ ایسے آقا کو یا علی مدد، ایسے آقا کو کہتے ہیں شاہ ہدا، جس کے خدمت گزاروں میں، جس کے خدمت گزاروں میں، جس کے خدمت گزاروں میں، یار تسی بول دے کیوں نہیں ہو؟ خیر ہے تو کی ہو گیا بادشاہ ہو، پڑھتے عزیب ہیں تسی ایویں پریشان بیٹھے ہو میرے سامنے، ٹک کے پہ وہ کرما لے، میں جو پڑھتا پہ میں پریشان نہیں تو تسی کیوں ہو؟ جس کی تاراج ڈیہڑی کی خیرات سے 1-2 گھر نہیں کل خدائی پلے، ایسے آقا کو کہتے ہیں شاہ ہدا، جس کے خدمت گزاروں میں عباس ہو۔ 1400 سال پیچھے چلتے ہیں، ماحول کیا تھا؟ 2 بند اور یہ میں گیا۔ یہ زمانہ تو پچھلے دنوں کی طرح آج تک بت پرستی سے مانوس تھا۔ یہ زمانہ تو پچھلے، حیدر بھائی ذرا کافیہ دیکھیے گا، یہ زمانہ تو پچھلے دنوں کی طرح آج تک بت پرست۔ بھائی علی عمران جعفری انکل عباس رضا میری بات کی تائید کریں گے، قیمتی بات کی 2 نشانیاں ہوتی ہیں۔ ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس پہ داد بڑی ملتی ہے، جس بات پہ بالکل خاموشی ہو جائے بات وہ بھی قیمتی ہوتی ہے، فیصلہ کالونی خود کرے گی۔ 1400 سال پہلے ماحول کیا تھے؟ مجھے نثر نہیں کرنی، مجھے ڈائریکٹ مصرع پھینکنا ہے۔ یہ زمانہ تو پچھلے دنوں کی طرح آج تک بت پرستی سے مانوس تھا، اس کے ہونٹوں پہ کلمہ پیمبر کا تھا، دل یہود و نصارہ کا جاسوس تھا۔ کالونی تیری مرضی میں جا رہے ہیں، بات خدا میری گل ماں کے لیے میں چلے ہوں۔ ماحول کیا تھا؟ اب کافی جو آ رہے ہیں وہ ڈھونڈنے ہیں۔ یہ زمانہ عباس، یہ زمانہ تو پچھلے اچھا کیا وہ نا کی پہ کر دے جے 6 گھنٹے تب آیا جے تے اپنی باری۔ یہ زمانہ تو پچھلے دنوں کی طرح آج تک بت پرستی سے مانوس تھا، اس کے ہونٹوں پہ کلمہ پیمبر کا تھا۔ وقت نہیں ہے، میں کافی کھول نہیں سکتا، میرے بعد مجھ سے بہتر پڑھنے والے ہیں، ان سے پوچھنا وہ تفصیل سے بتا دیں گے، علماء بیٹھے ہیں، شعراء بیٹھے ہیں۔ یہ زمانہ تو پچھلے دنوں کی طرح آج تک حالات کتنے خراب تھے، آج تک بت پرستی سے مانوس تھا۔ پیر بشارت سے جی اس کے ہونٹوں پہ کلمہ، بھائی جان مجھے دیکھیے، اس کے ہونٹوں پہ کلمہ پیمبر کا تھا، دل یہود و نصارہ کا جاسوس تھا۔ پھر
جو انگوٹھا نشانی کے قابل نہ تھا وہ خیالوں میں استاد کاموس تھا. عربی کی سب سے بڑی لغت ہے. جو انگوٹھا نشانی کے قابل نہ تھا وہ خیالوں میں استاد کاموس تھا. حجرہ قلب سے عقل کے صحن تک ہر جگہ ہر طرف شور ناقوس تھا. پیر شہزاد شاہ جی مجھے قانونی کا وہ زبان بتائیے گا جو سمجھ کے چپ کر گیا, میں آج کے بعد آؤں گا ہی نہیں. حجرہ قلب سے عقل کے صحن تک ہر طرف ہر جگہ شور ناقوس تھا. اتنے خراب حالات تھے. پھر سچ تو یہ ہے بقول انیس سخن, جب شریعت کا ایسا شناسہ ملے وہ نبی اپنی قسمت پہ جھومے نہ کیوں جس کو شبیر جیسا نواسا ہے. بابا جی وہ نبی اپنی قسمت پہ مل کے حیدری. سچ تو یہ ہے بقول انیس سخن, جب شریعت کا ایسا شناسہ ملے. جناب عباس رضا صاحب وہ نبی اپنی قسمت پہ جھومے نہ کیوں جس کو شبیر جیسا نواسا ملے. آخری 2 بند, کم سے کم 40 بند ہیں, میں آخری 2 بند پڑھ کے سلام کر رہا ہوں. مجھے حملہ خطبہ کچھ نہیں پڑھنا مولا حسین کا, صرف 2 بند اور میں جا رہا ہوں. حسین کون ہے, حسین کیا ہے؟ جب کہ آہوں کراہوں کی یلغار ہو, حسرتوں کا سورنا بھی دشوار ہے. درد و الفت کی چڑھتی ہوئی باڑ میں ڈوب کر پھر ابھرنا بھی دشوار ہے. عباس رضا صاحب حسین کون ہے؟ میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, درد و الفت کی چڑھتی ہوئی باڑ میں ڈوب کر پھر ابھرنا بھی دشوار ہے. میرے مولا گر سبیلے نہ ہوں تیرے الطاف کی, مشق حاجات بھرنا بھی دشوار ہے. حسین میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, بن تیرے زندگی کا تصور ہی کیا, نوع انسان کا مرنا بھی دشوار ہے. مجھے پتہ ہے 2022 ہے, مجھے پتہ ہے مجھ پہ سوال ہو سکتا ہے, لیکن وقت نہیں ہے نہ سوال کا نہ جواب کا. ڈائریکٹ دعویٰ کیے تو دلیل سنو. بن تیرے زندگی کا تصور ہی کیا. بات کوئی اتنی وزنی ہے نا کہ دھیمی آواز میں کیا جائے تو لطف ہے پیر مٹھو شاہ جی. بن تیرے, کھڑے ہو نا میرے سے سوال کرو. حسین بادشاہ دین و دنیا, بن تیرے, میں نے کہا ہے حسین نہ ہو تو بندہ عزت سے مر ہی نہیں سکتا. زندگی کا تصور ہی کیا. کلونی اٹھ کے بولے داد تھوڑی, یہ بات بڑی ہے. نوع انسان کا مرنا بھی حسین نہیں تو بندہ عزت دار ہو کے مر بھی نہیں سکتا. نوع انسان کا, اب دلیل سنو, مرنا بھی دشوار ہے. کیسے؟ ہاں میں تجھے بتاؤں. کاروان بشر کی تو تقدیر میں کل جو بے چارگی تھی وہی آج ہے. دعویٰ کیا ہے بن تیرے زندگی کا تصور ہی کیا, نوع انسان کا مرنا بھی دشوار ہے. کیسے؟ یہ سنو. کاروان بشر کی تو تقدیر میں کل جو بے چارگی تھی وہی آج ہے. حسین تو نہ ہو گر تو لاشیں پڑی ہی رہیں, یہ جہاں تو کفن تک کا محتاج ہے. آخری شعر اور میں گیا, آخری مسدس اور میں گیا. زندگی رہی تو انشاءاللہ تفصیل سے آپ کو سنائیں گے. سارے بدن جلد سے لگاؤ, ایسا نعرہ لگاؤ نجم تک آواز جائے. اس بات کا خیال رہے کہ جس بندے نعرہ نہ لگایا سمجھ لینا انکار ولایت لکھا جائے گا. جلدی 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 میرے محترم جلدی کیجئے گا. آپ جان دیں گے مجھے. مسلمان ذہن کی بتی جلا کے دیکھ, ہر گھر میں یا حسین ہے چشمہ لگا کے دیکھ. ہر گھر میں یا حسین ہے چشمہ لگا کے دیکھ. کیوں تجھے دشمنی ہے علی اور حسین سے, بہتر ہے تو اپنے خون کا چیک اپ کرا کے. 5 منٹ پہلے پڑھ گئے تو اس تو ڈیر بات لگی انہوں نے لب پوندی ہے, انہوں تو چنگا کام چلے. کھلے روے گے بات ہی میں گیا. بن تیرے زندگی کا تصور ہی کیا, نوع انسان کا مرنا بھی کاروان بشر کی تو تقدیر میں کل جو بے چارگی تھی وہی آج ہے. ادھر دیکھیں, ادھر بھائی میں پڑھوں, کیا کر رہے ہیں آپ لوگ. تو نہ ہو گر تو لاشیں پڑی ہی رہیں, یہ جہاں تو کفن تک کا محتاج ہے. آخری 6 لائنز ہیں میری. زندگی باقی, ملاقات باقی, یا علی مدد میں گیا. 10 محرم
61 ہجری کربلا کا میدان، امام حسین علیہ السلام آ گئے، کوفیوں شامیوں کے سامنے میرے مولا نے کھڑے ہو کے جو خطبہ دیا اس کی 6 لائن سنو اور میں جا رہا ہوں. میرے مولا فرماتے ہیں کوفیوں شامیوں تم حسین سے لڑنے آئے ہو، تم نے ہمیں پہچانا ہی نہیں، تم نے پہچان ہی نہیں کی. فرمایا جتنے ابتر ہو تم، جتنے اسفر ہو تم، کوئی کردار اتنا گھنونا نہیں. ایک پتھر کو کہتے ہو موتی ہے یہ، اور سونے کو کہتے ہو سونا نہیں. جتنے ابتر ہو تم، جتنے اسفر ہو تم، کوئی کردار اتنا گھنونا نہیں. شمس صاحب، ایک پتھر کو کہتے ہو موتی ہے یہ، اور سونے کو کہتے ہو سونا نہیں. فرمایا سونا نہیں، اب یہی قافیہ دوسرے ویسے آ رہا ہے. ایک پتھر کو کہتے ہو موتی ہے یہ، اور سونے کو کہتے ہو سونا نہیں. فرمایا ایسے فرعون پر تم نے تکیہ کیا، پاس خود جس کے تکیہ بچھونا نہیں. ایسے فرعون پر تم نے تکیہ کیا، پاس خود جس کے تکیہ بچھونا نہیں. فرمایا اب میرے قہر سے جو بچا لے تمہیں، اس زمین پر کوئی ایسا کونا نہیں. اب میرے قہر سے جو بچا لے تمہیں. یہ جو کیمرہ مین بیٹھے ہیں اب ذرا بھائی علی ذرا تکلیف کیجئے گا، میں مصرع بڑا قیمتی پڑھ رہا ہوں. اب میرے قہر سے جو بچا لے تمہیں، نہ میں داد لینے آیا تھا، نہ اس حضرت پہ جاؤں گا کہ مجھے داد کسی بات کی کم ملی یا زیادہ ملی. میں جا رہا ہوں اور یہ معافی مانگ رہا ہوں. معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں اس جوان کو پتہ ہی نہیں اردو کس بلا کا نام ہے، شاعری کہتے کسے ہیں، جس نے شعر سن کے سمجھ کے میری بات ضائع کر دی. حسین نے فرمایا اس زمین پر کوئی ایسا کونا نہیں، اس زمین پر کوئی ایسا پیر شہزاد شجی قانونی پاؤں پہ اٹھ کے بولے داد تھوڑی ہے میری بات بڑی ہے. حسین فرماتے ہیں اب میرے قہر سے مجھے دیکھ جو بچا لے تمہیں، اس زمین پر کوئی ایسا کونا نہیں. کوفیوں اور شامیوں تم حسین سے لڑنے آ گئے، تم نے پہچانے نہیں، مجھے پہچانو، میرا نام ہے حسین، یہ بات یاد رکھنا. اور کوفیوں اور شامیوں شہر ذلت کے بے حیثیت ساکنوں، مرتضیٰ کی عداوت میں بھل کھائے ہو، میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے، آج مجھ سے ہی لڑنے چلے. میں بول سکتے ہو مل کے بولو سخیران کلندر. Introducing Smooth Coffee Frappe. 10 کا دودھ, oh so smooth. Oh, so smooth. أشهد أن